اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22ویں پارے کی سورہ فاطر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں آیت نمبر 14 تک آئے تھے۔ انشاءاللہ آج دوسری نشست ہے۔ شروع میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے یہ مخاطب کون لوگ تھے، اور پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ آج یہ صورت جب ہم پر نازل ہو رہی ہے، ہم اسے پڑھ رہے ہیں، تو آج اس صورت کے مخاطب کون لوگ ہیں، یہ سامنے رکھتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، وہ تمام لوگ جو آج موجود ہیں ہمارے سامنے، کہ تم اللہ کی طرف فقیر ہو، تم اللہ سے مانگنے پر مجبور ہو، اور اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہی تمام خوبیوں کے مالک ہیں۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت نمبر 15 ہے، یعنی ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ ہی ہمیں دیتے ہیں۔ اس کائنات کے مالک اللہ ہیں، اور کون دے گا؟ جو مالک ہے وہی دے سکتا ہے۔ اگلی آیت، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید۔ اگر وہ چاہیں، اللہ چاہیں، تو تم سب کو لے جائیں اور ایک نئی تخلیق کو لے آئیں، نئی تخلیق کو وجود میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل بات نہیں، اللہ پر کوئی بھاری نہیں۔ اللہ تو العزیز ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، ہر شے پر غلبہ رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 18، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا اپنے اعمال کا مگر وہی، اور جو برے بوجھ لادے ہوئے دوسروں کو آواز دے گا، کہے پکارے گا کہ اس کے بوجھ کو سنبھالو، تو کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس کے بوجھ کو سنبھالنے والا ہوگا، چاہے وہ اس کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ حشر کے دن جب انسان پہنچے گا تو اس کے اعمال اس کے اوپر ہوں گے۔ یہ بوجھ وہ اعمال ہیں جو اسے مصیبت میں ڈالنے والے ہیں۔ بھاری بوجھ اٹھایا ہوا اپنے قریبی لوگوں کو بلائے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا اس کا بوجھ اٹھانے۔ اگلی اس آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے رب سے بغیر دیکھے خوف میں ہیں، خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اور جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، یعنی برائیوں سے دور کرتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، تو وہ اپنے ہی لیے کر رہا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ یہ آیت نمبر 18 تھی۔ برے بوجھ کا وبال جو برائی کی ہے کرنے والے پر ہوگا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔
اپنے آپ کو اپنے نفس کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان کے اپنے لیے ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ لوٹ کے ہم سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ آیت نمبر 19 سے لے کے 22 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما تستوی الاعمی والبصیر، برابر نہیں ہے اندھا، برابر نہیں ہے ایک اندھا اور دیکھنے والا، دونوں برابر نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی۔ ظلمات اندھیرے، ظلمت کی جمع ظلمات ہیں، اندھیروں کی بے شمار شکلیں ہیں، اور نور روشنی، تو روشنی ہے وہ روشنی ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ چھاؤں اور نہ ہی دھوپ۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مرے ہوئے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سب قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ یہ آیت نمبر 22 تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے تو آج یہ خلقت ہماری ہے ایمان والوں کی، جو جا کے قبروں پر دعائیں کرتی ہے، ان سے مانگتی ہے۔ جب اللہ کے نبی نہیں سنا سکتے قبر والوں کو تو پھر وہ کیسے سنا رہے ہیں؟ عقل ہے تو غور کریں۔ بات مثال دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مردوں کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں عمر، یہ اللہ نے سنایا۔ اللہ جسے چاہتے ہیں سنا سکتے ہیں۔ بتاتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ قبر والوں کو مخاطب کر سکیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آیت نمبر 23 اور 24۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہیں آپ مگر خبردار کرنے والے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نہیں ہیں مگر خبردار کرنے والے، لوگوں کو آگاہ کرنے والے ان چیزوں سے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کرنا چاہیے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں ضرور کرنا چاہیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنایا ہے، بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں کوئی امت تھی گزری، پہلے گزر چکی، جہاں کوئی خبردار کرنے والا نہ رہا۔ یعنی پچھلی تمام امتوں میں ہمیشہ اللہ رب العزت نے خبردار کرنے والوں کو بھیجا۔ یہ خبردار کرنا کس چیز سے ہے؟ آئندہ آنے والے واقعات سے جو آخرت میں پیش آنا ہے۔ موت کے ساتھ آنکھ بند ہوتے ہی یہ سب کچھ جو پیش آنا ہے اس سے خبردار کرنا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ کس کو؟ اپنے رسولوں کو۔ جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، آئے ان کے پاس رسول، ایک نہیں رسولوں کا سلسلہ، بہت سارے رسول، واضح دلائل کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، روشن کتاب کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوا؟ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، تو پھر ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے تھے۔ تو کیسا تھا میرا پکڑنا، میرا کتنا خراب تھا میرا پکڑنا، کس طرح اشارہ ہے عذاب کی طرف۔ یہ آیت نمبر 23 سے لے کر کے، بلکہ آیت نمبر 23 سے لے کے 26 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ بہت پرانا ہے یہ سلسلہ۔ آج بھی جو اس راستے پر چلنے والا ہے اس کے لیے
یہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس بات کو اختیار کرنے والا لوگوں کو بشارت و خوشخبری دینے والے کے لیے آج بھی وہی کچھ ہے جو پہلے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی گئی. آج یہ امت، اب غور کریں، پیچھے ہم لوگ سورۃ البقرہ میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ تم بھی وہی کچھ کرو گے جو ان لوگوں نے کیا. آج وہ سب کچھ نظر آتا ہے. پچھلے 1 ڈیڑھ 2 ہفتے میں 2 علم والوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. جس طرح بنی اسرائیل اپنے نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جن کو قتل کیا گیا وہ تو الحمدللہ شہید ہیں. انشاءاللہ اللہ کے پاس ان کا بہترین مقام ہوگا. لیکن جن لوگوں نے یہ کچھ کروایا ہے وہ اپنی سوچیں. آیت نمبر 27 اور 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء. کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. اور نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نکالتے ہیں ہر قسم کے پودے، ہر قسم کے پھل مختلف رنگوں کے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اور پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، کہیں سفید ہیں، کہیں سرخ ہیں، کہیں ان کی رنگیں مختلف ہیں، اور کہیں بہت گہرے سیاہ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. اور اسی طرح لوگوں کے اور جانوروں کے اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ علماء ان اللہ عزیز غفور. بے شک اللہ سے تو ڈرنے والے وہی لوگ ہیں غلاموں میں سے اللہ کے جو علم رکھنے والے ہیں، علماء ہیں، علم رکھنے والے ہیں. اور بے شک اللہ تعالی عزیز ہیں، غفور ہیں، مکمل اقتدار رکھنے والے، غالب اور مغفرت فرمانے والے ہیں. یہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ بہت بار میں نے سنا ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو عالم کہنے والے ہیں کہ بے شک ڈرنے والا اللہ نے قرآن میں نازل کیا. ڈرنے والے لوگ تو وہی ہیں جو علماء ہیں، اور چونکہ وہ عالم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ آج جو حالات ہیں، مدارس الگ الگ فرقوں کے، وہاں سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، وہ علماء کہلاتے ہیں. ہاں، اور حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں. مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ عالم اسے کہتے ہیں جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ امت مسلمہ کا بے شمار گروہوں میں بٹ جانا اور بانٹے رکھنا، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، کیا یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا عمل ہے؟ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں اللہ کی رضامندی کی رغبت رکھنے والا اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے. اس آیت میں جو اللہ نے علماء کا ذکر کیا ہے، یہ ایسے ہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو در حقیقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ہاں. آیت نمبر 29 اور 30 میں اسی بات کی وضاحت آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یتلون کتاب اللہ. بے شک وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیا، اور خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، ہم نے انہیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں سے وہ پوشیدگی کے ساتھ اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں اس تجارت کی جو کبھی خراب ہونے والی نہیں، برباد ہونے والی نہیں.
لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، وہ تجارت کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ عطا فرمائے انہیں اور اپنے فضل سے اور بھی دیں۔ انہ غفور شکور، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں اور بہت ہی قدردان ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو علماء کہلانے کے حقدار ہیں۔ آیت نمبر 31، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ ہستی یعنی اللہ جس نے وحی کی ہے آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں سے، وہ سچائی ہے، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو موجود ہیں۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے غلاموں کے بارے میں پوری طرح خبر رکھنے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی پوشیدہ ہو جائے، نہ کوئی ایسا ہے جو اللہ سے اپنی بات کہی ہوئی بات کو اللہ سے تک نہ پہنچنے دے۔ اللہ تعالیٰ تو پوری طرح باخبر ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ علماء بے عباد ہی تمام کے تمام بندوں کو، تمام کے تمام انسانوں کو۔ آیت نمبر 32، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو اپنے غلاموں میں سے جن کو ہم نے پسند کیا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں وہ لوگ ہیں جو درمیانہ روش اختیار کرنے والے ہیں، یعنی کچھ مانا کچھ نہیں مانا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں وہ لوگ ہیں جو تیزی دکھانے والے ہیں، بڑھنے والے ہیں بھلائی کی طرف، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے جو سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا ایسے لوگوں پر۔ کن لوگوں پر؟ جو سابقون بالخیرات ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آج اس کتاب کی وراثت ہمارے پاس ہے، آج ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چنا، پھر تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اور اس طرح چلتے ہوئے یہ سلسلہ آج ہمارے پاس ہے۔ اور ہم میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، کتاب کے وارث ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کے باوجود۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو درمیانی چال چل رہے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر۔ اور تیسری طرف وہ لوگ ہیں جو جن کا راسخ ایمان ہے، تو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اور یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا فضل ایسے لوگوں پر۔ وہ فضل کیا ہے؟ آگے آیت آ رہی ہیں، جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، باغات، ہمیشگی کے باغات، جنت، ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے جنت جس میں وہ داخل کیے جائیں گے، اور زیورات پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے، اور ان کا لباسہم فیہا حریر، اور اس میں ان کا لباس ہوگا ریشم کا۔ یہ ہے وہ اللہ کا فضل، کبیر فضل، جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اس آیت نمبر میں، آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 34 اور 35۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذھب عنا الحزن، اور وہ وہاں کہیں گے اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف ہے اللہ ہی کے لیے جس نے ہم سے تمام غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، اور بے شک ہمارا رب تو معاف کرنے والا ہے اور بہت قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ
وہ رب ہمارا، اس نے حلال کیا ہمارے لیے مقام، گھر ہمیشہ رہنے والا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کلفت پہنچتی ہے، اور نہ ہی ہم کوئی تھکان محسوس کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 35 ہے۔ یہ وہ اللہ کا وہ کبیر فضل ہے جس کا اللہ رب العزت نے ان آیت میں ذکر کیا، کن لوگوں کے لیے جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا آیت نمبر 36، والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایت کو پر اپنے آپ کو رکھنے والے نہیں، ان کے لیے آگ ہے جہنم کی۔ لا یقضی علیہ فیموتوا، وہ ختم نہیں ہونے والی، ان کا معاملہ ختم نہیں ہونے والا کہ انہیں موت آ جائے۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ کذالک نجزی کل کفور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس طرح بدلہ دیں گے تمام کے تمام کفر کرنے والوں کو۔ وہم یصطرخون فیہا، وہاں وہ چلائیں گے جہنم میں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں نکال لیں، ہم صالح عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں۔ جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی؟ اس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا ہے، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی آئے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو چکھو اس آگ کا مزہ، اور ظالموں کا مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب العالمین جہنم کی آگ سے۔ ہمیں اب ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا ہے، اور ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جو اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ یہ قرآن، ہاں، آپ نے فرمایا کہ جب میں کسی کام کے کرنے کا تمہیں حکم دوں تو اسے اپنی استطاعت بھر کرو، اور جس سے میں روکوں اس سے رک جاؤ۔ ہاں، وہاں استطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا عذر اللہ نے کاٹ دیا، مکمل کر دیا، کوئی نہیں رہا، جسے 60 سال تک دنیا میں رکھا۔ سبحان اللہ، 60 سال کی عمر ہونے کے باوجود اگر اسے عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والا نہ ہوا، تو پھر یہی ہے جو اللہ نے فرمایا، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیحت قبول کرتے، ان لوگوں میں سے ہو جاتے جو نصیحت قبول کرنے والے تھے، اور تمہارے پاس تو خبردار کرنے والے بھی آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں رکھیں یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 38، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ تو کامل علم رکھتے ہیں غیب کا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ غیب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی شے غیب نہیں، اللہ تعالیٰ ہر شے کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تو سینوں کا حال جاننے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 38 تھی کہ سینوں کے اندر کس کے کیا ہے، طلب دنیا ہے، طلب جاہ ہے، طلب دکان ہے اپنی، یا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 39، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اسی نے زمین پر ایک کے بعد آنے والا ایک زمین پر بنایا ہے تمہیں، تم لوگوں کو۔ ہم سب اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا، پھر وہ اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ اللہ نے کیا ہے،
ومن کفر فعلیہ کفرہ، تو جو نافرمانی کرے اللہ کی تو یہ اس کی نافرمانیاں اسی پر ہیں، اسی پر اس کے لیے وبال ہیں۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کوئی زیادہ نہیں کرتے سوائے اللہ کی نفرت کے، سوائے اللہ کے ڈیٹیسٹ، اللہ کی ناپسندیدگی کے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کفر کرنے والوں کو وہ کچھ زیادہ نہیں کرتے مگر نقصان۔ کون کس حد تک کفر کرنے والا ہے؟ یقیناً رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو نکال لیا جائے گا جہنم سے، لیکن کب، کتنے عرصے کے بعد، کون کتنے عرصے کے بعد نکالا جائے گا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دن، جن پر اللہ رحم فرمانے والے ہیں، یعنی جہنم سے مکمل چھٹکارا عطا کرنے والے ہیں، عظیم کامیابی عطا کرنے والے ہیں، فلاح عطا کرنے والے ہیں یا رب العالمین، آمین یا رب۔ آگے آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ہوش دلا رہے ہیں۔ اگر عقل ہے تو سوچو۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا ہے جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے جو انہوں نے زمین میں سے جو بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کی شراکت ہے آسمانوں میں؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، کیا ان کو ہم نے کتاب دی ہے، کوئی کتاب دی ہے جس کی بنیاد پر، جس کی دلیل پر وہ قائم ہے؟ بل ان یعد الظالمون الا بعضهم بعضا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے کی باتوں میں کا وعدہ کرتے آتے ہیں، یعنی یہ غلط بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، دھوکے کی باتیں، اور جس کے نتیجے میں، جس کی بات بھی ہم نے مان لی آنکھ بند کر کے، تو کیا ہے یہ؟ ہم تو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں اور آپ ہی سے مانگنے والے ہیں، آپ ہی سے دعا کرنے والے ہیں۔ جو کوئی بھی اس کے خلاف کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جس کو کہے پر چل رہا ہے اس کو وہ شریک بنا رہا ہے اللہ کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 41 مزید، ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پکڑ رکھا ہے، اپنی اپنی جگہوں پر قائم ہے۔ ان تزولا، اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ولئن زالتا، اگر وہ گر جائیں، ختم ہو جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو کون ہے جو انہیں سنبھال سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے اللہ کے بعد؟ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تو بردباری سے کام لیتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم سائنس پڑھے ہوئے لوگ جانتے ہیں کہ زمین کی کیا کیفیت ہے، زمین کی ایکسس اپنے آربٹ کے ساتھ کس جگہ قائم ہے، آسمان اپنی جگہ قائم ہے۔ کون ہے جو انہیں دوبارہ اگر یہ گر جائے تو کون ہے انہیں دوبارہ اپنی جگہوں پر قائم کر سکتا ہے؟ کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوں یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں عقل عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 42 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بڑے شد و مت کے ساتھ قسم، لَإِن جَاءَهُمُ النَّذِيرُ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ہمارے پاس خبردار کرنے والے آ جائیں تو ہم تمام کے تمام امتوں سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور جب ان کے پاس آ گئے نذیر، خبردار کرنے والے، تو نہیں ہوا زیادہ ان میں مگر فرار، بھاگ جانا، قبول نہیں کرنا، ان سے انکار۔ یہ ایسے واقعات اس وقت ہو چکے ہیں۔ آج بھی ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرنے والے ہیں۔
کہ جی ہم تو اگر ایسا ہو جائے تو ہم تو ایسا کریں گے، اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہوں گے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جاننے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ قرآن میں جو کچھ نازل ہوا وہ جاننے کے باوجود، جو نہیں جانتے ہیں وہ تو ایک طرح سے معذور ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انہیں نہیں جاننے سے روکا ہوا ہے، ہاں، قرآن صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، ایسی باتیں ہم سنتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن تمام انسانوں کے لیے نازل کیا، 22 بار یا 23 بار اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا قرآن کے اندر۔ لوگوں کی یہ باتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں، آیت نمبر 44، ابھی ہم لوگوں نے 43 پڑھی۔ استکبارا فی الارض، یہ زمین پر تکبر کا رویہ ہے، وہ مکر السیئ، اور یہ چال ہے بری چال اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کی۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں چھائے گی یہ جو بری چالیں چلنے والوں کی، ان کی بری چالیں مگر انہی لوگوں پر جو یہ چالیں چل رہے ہیں، اللہ کے دین سے منحرف کر رہے ہیں، جس کا وبال ان پر آگے رہے گا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ لوگ منتظر ہیں یہ پہلے والوں کی جو سنت گزر چکی ہو چکی اس کے منتظر ہیں؟ اشارہ ہے عذاب کا، کیا اس کے منتظر ہیں؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کا قانون اللہ نے بتا دیا، ہرگز اللہ کے طریقے کو بدلتے ہوئے تم نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا قانون تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے، چاہے تم کسی اور نبی کی امت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اگر تم برا کرو گے تو برائی سے اسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم اس کے خلاف چالیں چلو گے لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے، تو اس کا وبال تم ہی اٹھاؤ گے۔ اللہ کا قانون تبدیل ہونے والا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ ہی اللہ کا قانون تحویل، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونے والا ہے کہ کسی کے اعمال کو کس طرح جس کو ملنی ہے وہ کسی اور کو مل جائے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ پہلے بتا دیا گیا، وہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا مگر وہی جس کا وہ بوجھ ہے۔ آخر سورت کے آخر کی 2 آیات یہ بھی آنکھ کھولنے کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ دیکھیں یہ کہ کیا ہوا انجام ان سے پہلے والوں کا، کتنی ہی آبادیاں تباہ ہو گئیں، زمین میں دھنس گئیں، آثار قدیمہ ان کے آج سامنے ہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ان چیزوں کو؟ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، وہ آبادیاں وہاں رہنے والے آج ہم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور لوگ تھے وہ، اور آج تو ہم جانتے ہیں کہ آج ہم ان لوگوں کے برابر بھی طاقتور نہیں جو اس زمانے میں لوگ تھے، ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ نہ ہوئے اللہ کو عاجز کرنے والے کچھ بھی، اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے والے کچھ بھی، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، انہ کان علیما قدیرا، اللہ تو تمام باتوں کا علم رکھنے والے اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ ہوش میں ہو اے انسان، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پیٹھ پر کوئی بھی نہ رہ جائے گا، کوئی جاندار نہ رہ جائے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں مؤخر کرتے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے۔ یہ وقت اشارہ ہے یہاں موت کا، مؤخر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو اختیار دیا ہے اپنی زندگی کے لیے، ہر انسان کو جو اختیار ملا ہے وہ اس کے پاس اختیار اس وقت تک رہتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑے رکھتے ہیں جب تک اس کا وقت پورا نہ ہو جائے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب اس کا اجل، ان لوگوں کا اجل آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا،
تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو دیکھنے والے ہیں. ہاں، یہ اللہ کا حلم ہے، اللہ کی بردباری ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتے ظالم کو ظلم کرتے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے. آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں پر انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا ہوا ہے بے وجہ، صرف اس لیے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکیں. لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں. ان سب کے ان برے چالوں کا نتیجہ ان پر ہی وبال کی شکل میں آئے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ صورت مکمل ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین. محمد رسول اللہ صلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین. آمین یا رب العالمین. یہ صورت مکمل ہوتی ہے الحمدللہ. اور یہ صورت کو پر ہم غور کریں کہ ہم کہاں ہیں. اگر غلط ہیں تو اپنے آپ کو صحیح کر لیں. جب وقت آ جائے گا، موت کا وقت کب کس کا آنا ہے اللہ کو معلوم ہے. پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہ بوجھ جو ہم نے آج اٹھایا ہوا ہے، اس بوجھ کے ساتھ حشر کے دن ہم اکٹھے ہوں گے اللہ کے حضور. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.